اللہ تعالیٰ کا قرب اور محبت پانے کا عظیم الشان ذریعہ اور سب سے آسان اللہ کا ذکر ہے۔ سب سے آسان کیوں؟ کوئی بھی محنت نہیں لگتی، بہت بڑی محنت ہے ذکر کرنے میں نہیں، لیکن اللہ کی محبت ذکر سے جڑی ہوئی ہے۔ اور بعض اذکار تو اتنے آسان ہیں لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت رکھی ہے کہ اللہ اس بنیاد پر بندے سے محبت کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ الا اخبرک، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرک باحب الکلام الی اللہ، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مجھ سے کہا کیا میں تم کو بتاؤں کہ اللہ کے نزدیک سارے کلام میں سب سے محبوب ترین بات کیا ہے؟ بولی ہوئی باتوں میں زبان سے نکلنے والے کلمات، ان میں سب سے محبوب ترین کلمات اللہ کے نزدیک کیا ہیں؟ قلت یا رسول اللہ اخبرنی باحب الکلام الی اللہ، میں نے کہا اللہ کے رسول ضرور بتائیے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ کلمات کون سے ہیں؟ فقال ان احب الکلام الی اللہ سبحان اللہ وبحمدہ، کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسند یہ کلمہ ہے، یہ جملہ، یہ بات ہے، یہ ذکر ہے، کیا؟ سبحان اللہ وبحمدہ۔ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ۔ بعض علماء نے کہا، ابن رجب وغیرہ نے کہا ہے ایک اعتبار سے یہ لا الہ الا اللہ سے بھی بڑا ہے، اس کی اپنی ایک شان ہے، لیکن سبحان اللہ و بحمدہ میں کچھ بات اور بھی ہے جو زیادہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میں صرف اس بات کا انکار ہے کہ اللہ کے سوا، یعنی اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود صرف کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ توحید الوہیت میں عظیم الشان چیز ہے جس کا بندے سے اصل مطالبہ ہے، لیکن سبحان اللہ میں علماء نے کہا اس میں اولاد نہیں اللہ کو، بیوی نہیں، اللہ تھکتا نہیں، اللہ جھوٹ نہیں بولتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کمزور نہیں، بھولتا نہیں، وعدہ پورا کرتا ہے، وعدے کی جزا میں کمی نہیں کرتا ہے اور ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جتنے بھی عیوب لوگوں نے بیان کیے ہیں ان سب کا انکار اس کے اندر ہے، اور اس میں یہ بھی آتا ہے معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی، اس کا شریک نہیں۔ سبحان اللہ میں اللہ کے لیے عیوب کا انکار ہے، جس میں معبود اللہ کے سوا نہیں، شریک نہیں، اللہ کا کوئی اولاد نہیں، بیوی نہیں، اللہ کا مددگار کوئی نہیں، اللہ محتاج نہیں، اللہ کمزور نہیں، سب کا انکار اس میں ہے۔ اس اعتبار سے کلمہ سبحان اللہ میں بہت سب کچھ آ جاتا ہے، اللہ کے شریک کی بھی نفی اس میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ آسمان و زمین میں بھر دیں تو بھی اس میں سما نہیں پائے گا، اتنا بڑا ثواب اس کا ہے۔ اور میزان کو کیا کر دیتا ہے؟ بھر دیتا ہے۔ تملأ المیزان او تملأ ما بین السماء والارض، کہا کہ اتنا بڑا ثواب ہے اس کا، سبحان اللہ کا، صرف کہ آسمان و زمین میں جتنی جگہ ہے وہ ثواب سے بھر دی جائے، وہ ثواب اتنا زیادہ ثواب اس کا ہے۔ لیکن کہا کہ سبحان اللہ میں یہ ہے، وہ بحمدہ ہی دوسرا حصہ اس کا ہے کہ سبحان اللہ میں اللہ کے عیوب کا انکار ہے کہ اللہ کوئی عیب نہیں اللہ کے اندر، وہ بحمدہ میں ساری خوبیوں کا اقرار ہے کہ اللہ تعریف ہی کے لائق ہے، کوئی بھی چیز اللہ کی ایسی نہیں جو تعریف کے لائق نہ ہو۔ اللہ کی ذات قابل حمد، اللہ کی بات، اللہ کی صفات، اللہ کے افعال، اللہ کی ساری نعمتیں، اللہ کے فیصلے، اللہ کی عطا، اس سارا کا سارا جو ہے تعریف ہی کے لائق ہے۔ تو ایک میں اللہ تعالیٰ کے عیوب کا انکار ہے اور ایک میں اللہ کی خوبیوں کا اقرار ہے، دونوں چیزیں ملانے سے تعریف پکی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سب سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندہ اللہ کے عیوب کا انکار کرے، اللہ کے لیے عیوب کا انکار کریں اور اللہ کے لیے خوبیوں کا اقرار کریں، تو یہ اللہ کو بہت پسند۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، بلکہ آپ فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے زبان پہ بہت ہلکے ہیں، بہت محنت نہیں کرنی پڑتی بولنے کے لیے، بہت زبان اٹھ رہی نہیں، ہاں ایسا ہوتا،
ہلکے زبان پہ بیٹھے بیٹھے آرام سے پڑھ لے سکتا ہے، 100 نہیں 1000 بھی پڑھ سکتا اگر چاہے تو، بے گنتی پڑھ سکتا، کیونکہ یہ یعنی گنتی والے اذکار میں سے نہیں ہے۔ یہ 2 کلمے ہیں، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں، ترازو میں لیکن بہت بھاری ہے۔ قیامت کے دن جب تولا جائے گا وزن بہت نکلے گا اس کا، بہت بھاری ہیں وہ۔ لیکن تیسری ایک بات اس میں کیا ہے، رحمان کے نزدیک بڑے محبوب ہے، اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ کو بہت پسند ہے وہ کلمات۔ حبیبتان الی الرحمن، کیا ہیں وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ، عیوب کا انکار، خوبیوں کا اقرار، سبحان اللہ العظیم، اور ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں اس اللہ کی جو عظیم ہے، عظمت کا اقرار اللہ کی، کہ نہ صرف وہ حمد کے لائق ہیں بلکہ تعظیم کے بھی لائق ہیں۔ ہاں اچھا ہے نہیں، بہت بڑا ہے اللہ، بہت عظیم ہے اللہ، بہت عظیم ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ کی خوبیوں کے ساتھ اس کی عظمت کا بھی احساس آدمی کے دل میں ہونا چاہیے۔ خوبیاں تو اولاد میں بھی ہوتی ہیں، دوستوں میں بھی ہوتی ہیں، تعریف کا آدمی کر لیتا ہے لیکن تعظیم نہیں کر پاتا ہے۔ تعریف کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ تعظیم بھی ہونا چاہیے اللہ کی۔ سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ تعالیٰ سارے عیوب سے، اور اس کی خوبیاں ہیں اس اعتبار سے وہ کیا ہیں؟ بہت عظیم ہے۔ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ختم کس لفظ پر ہوتی ہے؟ سوچے کبھی، سب سے عظیم آیت کون سی ہے قرآن کی؟ ہاں، آیت الکرسی، اور ختم کس لفظ پہ ہوتی وہ؟ وَهُوَ العلی العظیم۔ علو اسی کے لیے ہے، عظمت اسی کے لیے ہے، وہ العلی ہے، اپنی ذات و صفات کے اعتبار سے اونچا ہے اور عظمت والا ہے۔ یہ دل میں احساس ہونا، یہ جب بندہ زبان سے بولتا ہے، اندر سے اگر بول رہا، اگر دل سے بول رہا سبحان اللہ و بحمدہ، سارے عیوب سے پاک ہے میرا رب، ساری خوبیوں والا ہے، بڑی عظمت والا ہے وہ، جب دل میں سے نکلے گا، بتائیے اللہ تعالیٰ کیسے محبت نہیں کرے گا اس سے؟ یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ امام بخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔